الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بودن بلند میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید کونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہایت ہی محجوب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات، میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع روز جزا امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد تمام سامعین و سامعات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سب کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ ماشاءاللہ رجب المرجب کی آمد ہے، اور حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو انسان رجب کے اندر اگر ایک دن، دو دن، تین دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بے حساب جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع روز جزا امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان دنیا کے اندر رہ کر میرے اوپر 50 دفعہ درود پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی قبر میں خود مصافحہ کرنے آؤں گا۔ اتنی برکت ہے درود پاک میں، تو اگر ہم ہر روز ایک تسبیح پڑھے تو ہم نیک انسان بن سکتے ہیں۔
جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینے کی چند گلیوں سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ ایک مکان بن رہا ہے، پکا مکان بن رہا ہے، آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا، آپ کچے مکانوں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ ادھر سے چلے گئے، صحابی نے دیکھ لیا کہ حضور نے اس مکان کو پسند نہیں فرمایا، وہ صحابی دوسرے صحابی کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، اے صحابی، حضور آج تمہارے گھر کے آگے سے گزرے تھے، انہوں نے تمہارا گھر پسند نہیں فرمایا۔ صحابی کہنے لگا کہ اچھا یہ بات ہے۔ صحابی نے راتوں رات مزدور لگوائے اور وہ گھر کو گرا دیا۔ حضور صبح ادھر سے گزرے، دیکھا ادھر تو گھر موجود ہی نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا اس صحابی سے، اے صحابی، تم نے گھر گرا دیا؟ حضور کہنے لگے کہ تم نے گھر گرا دیا؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے محبت ہے اور کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ سے محبت ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ نے مکان پسند نہیں فرمایا تو میں کیوں مکان پسند فرماؤں؟ یہ عشق مصطفیٰ ہے، ہمیں اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گیا۔ حضور نے جب وہ سونے کی انگوٹھی دیکھی تو منہ پھیر لیا۔ صحابی کو پتہ لگ گیا کہ حضور نے یہ سونے کی انگوٹھی پسند نہیں فرمائی۔ صحابی نے وہ انگوٹھی اتاری اور اسے پھینک دیا۔ حضور کہنے لگے، تم نے انگوٹھی کو پھینک دیا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ انگوٹھی پسند ہی نہیں فرمائی تو میں نے تو اسے پھینکنا ہی تھا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، ہمیں عشق مصطفیٰ رکھنے کی ضرورت ہے۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے شوق سے سونے کی انگوٹھیاں پہن چھوڑتے ہیں، وہ بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں کے اوپر بلا وجہ داغے باندھ چھوڑتے ہیں، کرے پہن چھوڑتے ہیں، جس کا ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ اگر کوئی انسان ایک عالم دین طالب علم کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی طالب علم کی مدد کریں کیا فرشتے ایک سال ہماری نیکیاں لکھتے رہیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، اگر تم کسی طالب علم کی مدد کرتے ہو تو فرشتے جو ہیں وہ ایک سال تک اعمال نامے میں تمہارے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑی دیر سے 3 سوالوں کے اندر مصروف تھے، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے کیا سوال ہیں۔ ایک سوال کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، نمبر 2 کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم دین وارث ہوتے ہیں، نمبر 3 میرے والد صاحب کا کیا نام ہے۔ آپ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اپنے محل کے اندر موجود ہیں اور دیکھا ہے کہ محل کے کونے میں سے ایک روشنی نظر آ رہی ہے۔ آپ وہاں پہ چلے گئے، دیکھا کہ طالب علم ہے، ایک دین کا طالب علم ہے، وہ پڑھ رہا ہے روشنی جلا کے اور اس کے پاس روشنی کم ہے۔ وہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ایک بادشاہ گزرے ہیں، وہ دیکھا انہوں نے کہ وہ ایک طالب علم ہے اور اس کے پاس روشنی کم ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا اس طالب علم کو روشنی بڑھا کے دی اور اپنے بستر پر سونے کے لیے چلے گئے۔ جب صبح اٹھے تو دیکھا یہ طالب علم ابھی بھی پڑھ رہا ہے، انہوں نے اور روشنی بڑھا دی اور پھر رات ہو گئی اور سونے کے لیے چلے گئے۔ جب سونے کے لیے چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔
اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اے نبیوں کے وارث، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اے صاحب کے بیٹے، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام خواب کے اندر تشریف بھی لے آئے اور انہوں نے 3 سوالوں کے جواب بھی اسے دے دیے۔ پہلا اس کے ذہن میں سوال تھا کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں۔ دوسرا سوال تھا عالم دین نبیوں کے وارث ہوتے ہیں یا نہیں۔ تیسرا سوال تھا میرے والد کا کیا نام ہے۔ تو حضور نے تینوں سوال خواب میں آ کے اس کے حل کر دیے۔ ایک تو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب کہ اے نبیوں کے وارث یعنی عالم دین نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 اے صاحب کے بیٹے، والد صاحب کا نام بھی انہوں نے وہ سوال تھا وہ بھی درست کر دیا۔ حضور نے انہیں خواب کے اندر اپنی زیارت بھی کرا دی اور 3 سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ حضور نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو انسان دنیا کے اندر مجھے سوئے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے وہ یقیناً صحابی رسول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود پاک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے طالب علم کی عزت کرنے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔